ملک شام کا دوسرا سفر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی امانت صداقت کا چرچا قریب قریب نہیں بلکہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال جو سامان ہے وہ ملک شام بھیجیں۔ تو چنانچہ ان کی نظر انتخاب اس کام کے لیے کن پہ پڑی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کا لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت اور دیانتداری کی بنا پر آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ تو محبوب نے ان کی درخواست منظور بھی فرما لی اور تجارت کا مال و سامان ملک شام کو لے کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سفر میں اماں خدیجہ نے ایک اور بہت ہی جو سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اپنے ایک بہت ہی اعتماد والا غلام میسرہ اس کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہے۔ اور جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں جب آپ ٹھہرے تو نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ محبوب کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا، اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ تو نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر زماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اپنی نبوت کا محبوب اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اس خواہش کا اظہار کیا اور کہا، اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ کریم رب نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازاروں میں بہت جلد تجارت کا جو سامان تھا فروخت کرتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ واپس آ جاتے ہیں۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو اماں خدیجہ نے ایک بالا خانہ پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منتظر دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کی نظر محبوب پر پڑی تو انہیں ایسا لگا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اماں خدیجہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ بہت ہی فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا، میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سننے کی دیر تھی، اماں خدیجہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہوئی اور آپ کی امانت اور دیانت سے وہ پہلے ہی متاثر تھیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور صاف ستھری، عزت والی، غیرت والی، عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک باز کہا کرتے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کی۔
ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا تھا، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق، عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا